بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے ثبوت پیش نہ کر سکا۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر سبکی کا سامنا۔ 7 مئی کو پاکستانی حدود میں انڈین حملے، UN چارٹر کی خلاف ورزی کرا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے UN چارٹر کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ اگر بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ خصوصی ماہرین نے سینتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں افراد کی بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے۔ بھارت معاہدے کو منظم انداز میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکاروں سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب۔ کہتے ہیں بھارت نے اپریل 2025 میں سینتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا، جو عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھارت سینتاس معاہدے کے مطابق ذمہ داریاں پوری کرے۔ بھارتی دہشت گردی سے خطے میں کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا اقوام متحدہ نے بھارت کو وقت دیا مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ بھارت انٹرنیشنل ٹیررزم میں ملوث پایا گیا۔ سڈنی فائرنگ واقعے میں بھی بھارتی شہری ملوث پائے گئے۔ UN رپورٹ میں بڑے تنازعات پھیلنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارت دہشت گردی اور سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی میں ملوث پایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھارت پر چارج شیٹ۔ بھارتی چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کہتے ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا بھارتی شواہد کسی بھی طرح پہلگام واقعے کو پاکستان سے نہیں جوڑتے۔ رپورٹ میں بھارتی جارحیت کو مکمل بلا جواز قرار دیا گیا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف برہنہ جارحیت کی مگر پاکستان کو ہر لحاظ سے سفارتی کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان کے بھارت کے خلاف مقدمے کو عالمی سطح پر پذیرائی اور تقویت ملی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج طارق محمود جہانگیری کی ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دی۔ معزول شدہ جج طارق محمود جہانگیری کو وزارت قانون اور انصاف نے باضابطہ طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آفیشل ویب سائٹ سے جسٹس طارق جہانگیری کا نام اور تصویر ہٹا دی گئی۔ ڈویژن بینچ کی جانب سے کاز لسٹ اور نیا روسٹر بھی جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ بھی جلد جاری کی جائے گی۔ طارق جہانگیری کو 3 روز قبل فائنینشل انسٹیٹیوشن سے متعلق اسپیشل بینچز میں شامل کیا گیا تھا۔ بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کی ویڈیو بنانے کا کیس۔ چیف الیکشن کمشنر نے سینیٹر عابد شیر علی کو بات کرنے سے روک دیا۔ سب کے سامنے بیلٹ پیپر پر مہر لگانا اور مہر لگانے کی ویڈیو بنانا دونوں جرم ہیں۔ PP 116 فیصل آباد کے ضمنی انتخابات میں عابد شیر علی کی انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ریمارکس کہا PP 116 کے ضمنی الیکشن کے دوران ووٹ سیکریسی کو مجروح کیا گیا ہے۔ کیس کی مزید سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ ذیشان عاشق ملک کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مشیر برائے سیاسی امور مقرر کر دیا گیا۔ ذیشان عاشق ملک کی تقرری پنجاب ایڈوائزرز آرڈیننس 2002 کے سیکشن 3 کے تحت کی گئی۔ نئے عہدے کے بعد ذیشان عاشق ملک کی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو وزیر اعلیٰ کی تقرری ختم۔ محکمہ SNGAD کیبنٹ ونگ نے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں گورننس کے نظام میں تاریخی تبدیلی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماڈرن مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا۔ پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ سرکاری اداروں اور شہری سہولیات کی ریئل ٹائم نگرانی ممکن۔ وزیر اعلیٰ ڈیش بورڈ اور ورچوئل ٹور کے ذریعے ہر افسر اور اہلکار کی کارکردگی اور حاضری خود چیک کریں گی۔
کھلے مین ہول، تجاوزات، آوارہ کتے، وال چیکنگ، نالوں کی صفائی اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں مانیٹر ہوں گی۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں چیئرمین سی ایم کمپلینٹ سیل شعیب مرزا نے تفصیلی بریفنگ دی۔ تھانہ ترنول کی حدود میں پولیس ٹیم کی کارروائی، نیڈو گینگ کا سرغنہ نوید ظفر پولیس ریڈ کے دوران زخمی۔ نوید ظفر مختلف اضلاع میں شاپس رابری اور ہاؤس رابری میں مطلوب۔ 3 مسلح ملزمان کی پولیس ریڈنگ ٹیم پر فائرنگ، پولیس حفاظتی اقدام پر اور بلٹ پروف جیکٹ سے محفوظ رہی۔ ساتھی ملزمان نعیم اور ابو بکر بھی گرفتار، اسلحہ اور مال بردار گاڑیاں برآمد۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان نے دیگر وارداتوں کا انکشاف بھی کیا۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل ملتان کی بڑی کارروائی، کرپشن اور بدعنوانی ملوث میپکو کے ایس ڈی او کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم سب ڈویژن سٹی ملتان میں تعینات تھا۔ ملزم نے شہری سے کام کے عوض 50,000 روپے رشوت طلب کی تھی۔ رقم برآمد، مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ حکومت سندھ کا خواتین کے لیے ایک اور احسن اقدام، اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی میں کورنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں تربیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ حیدرآباد میں اسکوٹی تربیت 18 دسمبر سے شروع ہوگی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی تربیت جلد شروع کی جائے گی۔ اسکیم کا مقصد خواتین کی محفوظ اور آسان نقل و حرکت کو فروغ دینا ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شدید بارش سے دبئی پاکستان کا فلائٹ آپریشن شدید متاثر، دبئی شارجہ کی 18 پروازیں منسوخ، 76 پروازوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے ایئرپورٹس متاثر، ملتان، سیالکوٹ، اسکردو اور کوئٹہ کی پروازیں بھی تاخیر کا شکار۔ مسافروں کو فلائٹ شیڈول کی تصدیق کی ہدایت۔ کراچی میں رینجرز اور کسٹم انفورسمنٹ کی مشترکہ کارروائی، الاسف اسکوائر، سہراب گوٹ سے بھاری مقدار میں اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ سگریٹ اور کاسمیٹکس اشیاء برآمد کیے گئے سگریٹ اور کاسمیٹکس کو گوداموں میں چھپایا گیا تھا۔ 3 مزدہ ٹرکوں کے ذریعے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ، قائدآباد پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2.5 کلو چرس برآمد۔ ملزمان مختلف خفیہ مقامات پر منشیات فروخت کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش اور کرمنل ریکارڈ کی جانچ جاری۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی بڑھ گئی، لاہور گوپس میں پارہ -3 ڈگری تک گر گیا۔ بگروٹ اور اسکردو میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھارت کی پیش گوئی کر دی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 20 اور 21 دسمبر کو پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کے امکانات ہیں۔ بارش کے باعث دھند اور اسموگ میں کمی ہوگی۔ قاتلانہ حملے میں زخمی بنگلہ دیشی طلباء تحریک کے رہنما عثمان ہادی انتقال کر گئے۔ انتقال کی اطلاع ملنے پر نوجوانوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ بھارت کے خلاف شدید احتجاج، چٹاگانگ میں بھارت کے اسسٹنٹ ہائی کمشنر کے گھر باہر نعرے بازی۔ شریف عثمان ہادی کو گزشتہ جمعے کے روز ڈھاکہ میں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے اس وقت فائرنگ کی جب وہ رکشہ میں انتخابی مہم کے لیے جا رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $900 ارب کی دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ دستخط کے بعد بل قانون بن گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایک ایسے بل پر دستخط کیے جو امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافے کرتا ہے۔ یہ بل امریکہ کے پیس تھرو اور گولڈن ڈوم کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے لیے فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولینا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی موٹر سپورٹس ریسنگ ڈرائیونگ بفل میں
اہل خانہ سمیت ہلاک ہونے والوں میں شامل حکام کے مطابق طیارہ اڑان بھرنے کی کچھ دیر بعد واپس ہوائی اڈے کی جانب آیا اور لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع۔ امریکہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے مزید 2 ججوں پر پابندی عائد کر دی۔ دونوں ججز کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فروری میں جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ یہ جج اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے ICC کی غیر قانونی کارروائیوں میں شریک رہے۔ دونوں ججوں نے 15 دسمبر کو اسرائیل کی اپیل کے خلاف اکثریتی فیصلے کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا الزام۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یورپی یونین کی زرعی پالیسی کے خلاف کسان سڑکوں پر نکل آئے۔ سڑکوں ٹریکٹرز کے ذریعے برسلز کی اہم شاہراہیں بلاک ہو گئی۔ کسانوں کا جلاؤ گھیراؤ، پولیس سے جھڑپیں، پتھراؤ، انڈے اور آلو پھینکے گئے۔ پولیس کی آنسو گیس اور پانی کی توپوں سے کارروائی، متعدد مظاہرین گرفتار۔ کسانوں کا کہنا ہے یورپی ممالک میں امریکی اشیاء کم قیمت میں دستیاب ہونے سے یورپی کسان کو نقصان ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اگلے سال ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ قومی ٹیم 15 جولائی سے 7 اگست تک 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے نائب صدر عظیم نے دورے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوگی۔ سیریز سے قبل برائن لارا اکیڈمی میں 4 روزہ وارم اپ میچ بھی کھیلا جائے گا۔ اور ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کی سالانہ رپورٹ جاری۔ بھارتی ایتھلیٹس مسلسل تیسرے روز ڈوپنگ میں دنیا میں نمبر 1 پر آ گئے۔ فرانس دوسرے اور اٹلی تیسرے نمبر پر رہے۔ پاکستان میں 13 مثبت ڈوپ ٹیسٹ رپورٹ آئے۔ بھارت کی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے 7113 ٹیسٹ کیے۔ 2 نمبری میں عالمی سطح پر بھارتی ایتھلیٹس سر فہرست قرار۔